یہ ہے ایمان۔ اور پھر اللہ رب العالمین کا ایک واضح اعلان ہے، سنیے گا توجہ کے ساتھ، کہ اس کائنات میں صرف ایک الہ ہے، ایک الہ ہے، ایک معبود ہے، اور وہ میں ہوں، اکیلا میں ہوں، تنہا میں ہوں، میرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اور اگر میرے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا، میرے علاوہ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو اس کائنات کا نظام کیا ہو جاتا؟ اس کائنات کا نظام تباہ اور برباد ہو جاتا، فساد پیدا ہو جاتا۔ تو پھر مفسرین شرح کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ لوگوں سوچو کہ اگر ایک الہ اور ہوتا اللہ کے علاوہ تو اللہ نے کہا کائنات کا نظام چل نہیں سکتا تھا، کیونکہ جہاں پہ شرک آ جائے وہاں پہ فساد پیدا ہو جائے، جہاں پہ شرک آ جائے وہاں پہ تباہی ہوتی ہے، جہاں پہ شرک آ جائے وہاں پہ بربادی ہوتی ہے، اور جہاں اس دل میں اللہ کے علاوہ اللہ جیسی محبت آ جائے تو جس طرح کائنات کا نظام برباد ہو جائے گا اسی طرح تمہارے دل کا نظام بھی برباد ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ عقیدت توحید کی برکت کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو کائنات کا نظام برباد ہو جاتا۔ اسی طرح تمہارے دل میں اگر اللہ کے علاوہ اللہ کے جیسی کسی اور کی بھی محبت تمہارے سینے میں ہے تو جس طرح ایک اور الہ ہونے کی وجہ سے کائنات کا نظام برباد ہو جاتا، اسی طرح دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت بھی اللہ جیسی پیدا ہونے سے تمہارے دل کا نظام بھی برباد ہو جاتا، بے سکونی پیدا ہو جاتی۔ آج لوگ نفسیاتی امراض کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، حضرت میرے ساتھ یہ مسائل ہیں، مجھے اس چیز کا خطرہ لاحق ہو رہا ہے، مجھے یہ خوف لاحق ہو رہا ہے، میرے مستقبل کا کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا تو میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرے ساتھ یہ مسائل وہ مسائل، ڈپریشن ڈپریشن ڈپریشن، تانتا بندہ ہوا ہے نفسیاتی امراض کے ڈاکٹروں کے پاس۔ اللہ نے ڈپریشن کا علاج بتا دیا کہ ہم پر ایسے ایمان رکھو جیسے ایمان رکھنے کا حق ہے، لا تحزن، تمہیں کوئی ڈپریشن لاحق نہیں ہو سکتا۔